وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور وفاقی وزراء کا کوئٹہ کا ہنگامی دورہ۔ وزیر اعظم نے غزدار حملے کے 8 بچے اور زخمی بچوں کی عیادت کی اور وزیر اعظم، وزراء اور آرمی چیف کی زخمی بچوں کو دیکھ کر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی یہ بزدلانہ واردات بھارت کے ایجنٹوں کی کارستانی ہے۔ بھارت کے ریاستی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ ہندوستان دہشت گرد کے ذمہ دار ہیں۔ دہشت کا دشمن کا ہتھیار بننے والے دہشت گرد بلوچستان اور پشتون عوام کی اقدار پر داغ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو ایک بار پھر مضبوط ارادہ دکھانا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت پراکسیز بچوں کو نشانہ بنا کر انتہائی درجے کی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کر رہا ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ سیکیورٹی ادارے غزدار حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بلوچستان میں اسکول کے بچوں پر وار۔ غزدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید۔ حملے میں متعدد بچے زخمی ہوئے اور شہید ہونے والی طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارت میدان جنگ میں شرمناک شکست کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ذریعے عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی اور اسے بلوچستان میں موجود بھارتی پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو استعمال کر رہا ہے، جو انتہائی اخلاقی پستی اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حملے کے منصوبہ سازوں، معاونین اور مجرموں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی سپانسرڈ پراکسیز پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے لگیں۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کرانوے میں BLA کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 مئی 2025 کے بعد بھارت کے مختلف نامی اور بے نامی سوشل میڈیا ہینڈلرز نے بلوچستان پر حملوں کی دھمکیاں دیں۔ 21 مئی کو غزدار میں BLA کا اسکول بس پر بزدلانہ حملہ اسی سازش کی کڑی۔ مودی حکومت بھارتی عوام کی اپنی شکل سے توجہ ہٹانے کے لیے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ DG ISPR کے متعدد پریس بریفنگز میں بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد منظر عام پر لائے جا چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کی زیر سرپرستی ریاست راجستھان میں دہشت گردوں کی تربیت کے لیے 21 کیمپ موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملہ میں دہشت گرد بھارتی سہولت کاروں سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ پاکستان بھارت دہشت گردی کی ہر شکل کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ کر رہے گا۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے لیے سعودی عرب UAE میں مقام کا تعین کریں گے۔ مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ کہا، جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی بھرپور مدد کی۔ پسرور چوکی پر ہماری افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حملے میں 1 جوان اور 8 شہری شہید ہوئے اور پاکستان اور بھارت ضمانہ امن کی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف نے اس پوری جنگ کو تمام افواج کی طرف سے لیڈ کیا۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ حکومت کا ہے۔ فیصلے میں نواز شریف سے مشاورت کی۔ انڈیا جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ ایٹمی ریاستوں کے درمیان تصادم باہمی تباہی کا باعث بنے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا BBC کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ 6-7 مئی کی رات انڈیا کے حملے کا پاکستان کا بھرپور جواب دیا اور دہشت گردی کے الزام میں اگر کوئی پاکستانی ملوث ہو تو ثبوت دیے جائیں، کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور اور دیگر مقامات پر حملوں میں نشانہ بننے والی جگہیں دراصل مساجد تھیں۔ DG ISPR نے کہا کہ ہم انڈیا کی خوشنودی کے لیے فیصلے نہیں کرتے۔ اگر شہید پاکستانی بچے ہوں گے تو فوجی افسران ان کے جنازے میں ضرور شریک ہوں گے۔ دہشت گرد نہ مذہب رکھتے ہیں اور نہ انسانیت۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کا موجودہ رویہ اس کی داخلی سیاست کا نتیجہ ہے، وہاں کی قیادت سنجیدہ نہیں۔ بھارتی حکومت کو ہر روز نئی سبکی کا سامنا۔ سینئر بھارتی سیاستدان جیت ودے تیوار نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، پاکستان کے 5000 ڈرون بھیجے، ایک کی قیمت صرف 15,000 روپے ہے اور ہم نے ایک ڈرون گرانے پر 15 لاکھ کا میزائل داغا، پھر ہمارے 3-4 رافیل بھی مار گرائے گئے۔ پاکستان اور چین کی سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کی حمایت۔ اسحاق ڈار، وانگ ای اور امیر خان متقی کی بیجنگ میں اہم ملاقات، تعاون بڑھانے اور اعتماد کے فروغ پر اتفاق۔
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت عملی تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ افغانستان میں سیکیورٹی بہتر کا خیر مقدم اور معاشی روابط پر زور دیا گیا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کی خود مختاری کی حمایت کا اعلان، دہشت گردی اور بیرونی خطرات کے خاتمے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پی ایس ایل 10 کوئٹہ گلیڈیٹرز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رنز سے شکست دے دی۔ 210 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 179 رنز پر آؤٹ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان طارق 3، محمد وسیم جونیئر، فہیم اشرف اور محمد عامر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ دوسرے کوالیفائر میں ایلیمنیٹر کی فاتح ٹیم سے ٹکرائے گی۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے 6 سال بعد پی ایس ایل فائنل میں جگہ بنائی۔ وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جامع اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ محض علامتی اقدامات کافی نہیں، پالیسی سازی میں خواتین کو بھی شامل کرنے سمیت پاکستان کو جامع اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ خواتین کو درپیش مسائل کے حوالے سے GRASP سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی اور صوبائی وزراء، مالیاتی ادارے، نجی شعبہ اور سماجی نمائندے شریک ہوئے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ثقافت اورنگزیب خان نے کہا، خواتین قومی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہر پالیسی میں خواتین کی شمولیت ضروری ہے، جبکہ پالیسی سازی میں بھی خواتین کو شامل کرنا ہوگا۔ وزیر زراعت سردار محمد بخش نے کہا کہ زراعت میں خواتین کی قیادت ضروری ہے، جبکہ دیہی خواتین کو بااختیار بنانا تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے MD طارق علی نظامانی کے ہمراہ ضلع جنوبی میں قائم کچرا ریسائیکل پلانٹ میٹیریل ریکوری فیسلٹی کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کچرے کو علیحدہ کرنے اور پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے سیوریج مین ہولز کے ڈھکن اور دیگر اشیاء بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ میئر کراچی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ابھی ترقیاتی مراحل میں ہے، تاہم اس کے ذریعے شہر کے کچرے کو قابل استعمال بنانے اور اس کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر زور دیا کہ ہمارے شہر کا ویژن ہے کہ بڑے پیمانے پر کچرے کو قابل استعمال بنایا جائے تاکہ شہر سے کچرا ختم ہو سکے۔ اس موقع پر ترکیہ کمپنی کے ISIS کے ڈائریکٹر ضیاء الدین نے میئر کراچی کو بریفنگ دی۔ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ محمود عامر کی زیر صدارت یوم تشکر کے حوالے سے ایک پروقار تقریب اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کے دفتر میں منعقد ہوئی، جس میں پاک افواج کے بھارت کے خلاف کامیابی کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ محمود عامر کا کہنا تھا کہ دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے کو عالمی میڈیا نے مسترد کر دیا ہے اور سفارتی سطح پر بھی بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی کامیابی کو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ پاک فوج نے طاقت کے پجاری بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دشمن اپنے رفال طیاروں پر ناز کرتا تھا اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج، نیوی، فضائیہ اور بری فوج نے ایک بار پھر دشمن کو بدترین شکست دے کر دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آخر میں اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ نے پرچم کشائی کی اور وطن کی سلامتی کے لیے دعا کی۔